اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ اس خط کو دیکھ کر محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کے غیظ و غضب کی کچھ انتہا نہ رہی۔ سب لوگ مدینہ واپس آ گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے وہ خط سب کے سامنے پیش کیا۔ اس خط کو دیکھ کر سب کو نہایت رنج ہوا اور حضرت علی اور ان کے ساتھ صحابہ کرام اس خط کو اس غلام اور اس کے اونٹ کو لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔ پوچھا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اس خط پر یہ مہر آپ کی ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔ پھر خط پڑھ کر سنایا کہ یہ مضمون آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں۔ تمام صحابہ کرام نے ان کی قسم پر یقین کر لیا اور فرمایا عثمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ خط پہچانا گیا تو معلوم ہوا کہ مروان کا لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ عثمان کی طرف سے ہمارا دل صاف نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ اگر فی الواقع یہ فعل حضرت عثمان کا ہے تو ہم ان کو معزول کر دیں گے، اور اگر مروان کا ہے تو اس کے لیے جو فیصلہ مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ مگر حضرت عثمان نے مروان کے دینے سے انکار کر دیا۔ مروان ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ان کی مروت نے یہ گوارا نہ کیا کہ مروان کو اپنے اختیار سے ایذا پہنچائے۔ غالباً اس کے بعد مناسب تدبیر سے مروان کو علیحدہ کر دیتے، مگر صحابہ کرام تو جا کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور اہل مصر نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو ایک مرتبہ انہوں نے تھوڑا سا پانی بھیجا۔ جب وہ مشکل تمام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچا اور کئی آدمی پانی لے جانے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا اس طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں تلوار لے کر عثمان کے دروازے پر کھڑے رہو، کسی کو اندر نہ جانے دو۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور چند دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے صاحبزادوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ بلبائیوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ ایک تیر تو مروان کے لگا، باقی تیر حفاظت کرنے والوں کے لگے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خون میں نہا گئے۔ محمد بن طلحہ بھی زخمی ہوئے۔ حضرت علی کے غلام قنبر رضی اللہ عنہ کے بھی زخم لگا۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں سے محمد بن ابی بکر نے کہا یہ بات اچھی نہ ہوئی، اندیشہ ہے کہ بنی ہاشم ہمارا مقابلے پر آ جائے، لہٰذا اب جلدی سے میرے ساتھ چلے آؤ، پشت کی دیوار سے پھاند چلے اور عثمان کو قتل کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دو شخص ان کے ہمراہ پشت کی دیوار سے مکان کے اندر پھاندے۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے پاس گئے اور آپ کی ریش مبارک پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے محمد، اگر تمہارے والد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تم کو میرے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے تو خدا کی قسم ان کو بڑا رنج ہوتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر کے ہاتھوں میں لرزہ پڑ گیا اور فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر وہ دونوں شخص جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے امیر المؤمنین کو ذبح کر دیا۔ ان کی بیوی صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے بہت شور کیا، مگر ان کی آواز باہر تک نہ جا سکی۔ آخر کوٹے پر چڑھ کر انہوں نے آواز دی کہ اے لوگو، امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ یہ آواز سن کر لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ شہید ہو گئے اور قاتل پشت کی دیوار سے پھاند کر بھاگ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو مارا کہ تم دونوں دروازے پر کھڑے رہے اور امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ حسنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے تھے، قاتل دروازے سے نہیں گئے بلکہ مکان کی پشت کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت حضرت عثمان شہید کیے گئے اس وقت تلاوت قرآن میں مشغول تھے، ان کا خون جو بہا تو قرآن مجید کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ قرآن مجید اب تک مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ سلاطین عثمانیہ پر جب کوئی ایسی ہی مصیبت آتی تھی تو وہ قرآن مجید کا نکال کر پڑھا جاتا تھا اور اس کی برکت سے وہ مصیبت دفع ہو جاتی تھی۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔